لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فقد الخلائق بقدرته ونشأ بها برحمته وابتدى بالسكون ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم لوگ نماز جماعت میں شرکت کر سکیں. بے شک اسی کی ذات ہے جو توفیق دینے والی ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس ہفتے میں ایک بہت بڑی مناسبت ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہے کہ جو 11 ذوالقعدہ یعنی پرسوں ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل تشیع کے 8 امام اور 7 امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں. آپ کی شہادت بھی اسی مہینے کی 23 تاریخ میں ہے. انشاءاللہ مومنین ولادت اور شہادت دونوں ایام میں اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جو ان کی زندگی کے محور قرار دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا اخلاق عظیم. آج کی دنیا میں جب کہ چاروں طرف مسلمانوں کو دین اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان، ان کے اہل بیت کے اخلاق کریمہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ خود ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے بھی زیادہ سے زیادہ ان کے اخلاق و شمائل کو اپنی زندگی میں لا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں پر بھی یہ اظہار ہو سکے کہ دیکھیے اگر کبھی کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے،
دین اور اہل دین کا مشغلہ ہمیشہ سے اچھا اخلاق رہا۔ علامہ شبلنجی ابراہیم بن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اخلاق یہ تھا کہ جب کبھی کسی سے گفتگو کرتے تھے تو کبھی سختی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، چاہے سامنے والا کسی بھی طرح بات کرنے والا کیوں نہ ہو، سامنے والا اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، دوسرے مذہب کا ہو، دیسی ہو، ودیشی ہو، کہیں کا بھی ہو، بات اچھی ہو، خوش ہونے کی ہو، ناگوار بات ہو، ناراض ہونے کی بات ہو، لیکن امام ہمیشہ 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 خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی نہیں فرماتے تھے، حتیٰ یہ کہ سامنے والا چاہے آپ کے سامنے بڑا ہے، چاہے چھوٹا، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی امام کسی کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے۔ جو کوئی بات کر رہا ہے تو پہلے امام اس کو موقع دیتے تھے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر لے، اور جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا تھا تب آپ اپنی بات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی امام کسی کی حاجت روائی یا کام نکالنے میں کوئی بھی آپ کے سامنے آتا تھا تو امام اس کی جتنی ممکن ہوتی تھی کبھی دریغ نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے ہم نشین کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے، کبھی اپنے غلاموں کو برا بھلا نہ کہتے تھے، یہاں لکھا گالی نہ دیتے تھے، لیکن ہمارے یہاں کچھ اور سمجھ لیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں تو امام سے بہت دور تھیں۔ امام اپنے غلاموں کو بھی کبھی برا بھلا نہ کہتے تھے، اور کبھی امام کو کسی نے تھوکتے یا ناک صاف کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کو تھوکتے ناک صاف کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مطلب کیا یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ جس میں انسانی ہیں، تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ادب یہ کہتا ہے کہ کسی کے سامنے نہ تھوکا جائے، کسی کے سامنے اس طرح کے کام انجام نہ دی جائے۔ جب لوگ قہقہا لگا کر ہنسا کرتے تھے اس وقت امام صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، ایک ذرا سی ہنسی، ایک ذرا سی اسمائل دیا کرتے تھے۔ محاسن اخلاق اور تواضع اور انکساری کی حالت یہ تھی کہ دسترخوان پر اپنے دربار اور دوسرے غلاموں تک کو امام ساتھ میں لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب بیداری کرتے، اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے، مگر تو جبکہ کبھی آپ کے روزے قضا نہیں ہوئے۔ ارشاد فرماتے تھے امام علی رضا علیہ السلام، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر مہینے کم سے کم 3 روزے رکھ لینا چاہیے، یہ ایسا ہے گویا کہ ہمیشہ روزے سے رہے۔ آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے، اکثر رات کے تاریک پردے میں اس استحباب کو یعنی خیرات کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کو دکھا کر، 4 لوگوں کو بتا کر، 2 کیلے دے کے 8 فوٹو کھنچوا کر آپ کبھی خیرات نہیں کرتے تھے۔
امام کا اخلاق یہ تھا کہ جب بھی کسی کی مدد فرماتے تھے ہمیشہ در پردہ چھپ کر مدد فرمایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ فرش پر جس پر بیٹھ کر آپ فتویٰ دیتے تھے یا مسائل بیان کیا کرتے تھے وہ بوریا کا ہوتا یعنی بوری کا ہوتا ہے، اور سردی میں کمبل۔ آپ کا یہی طرز اس وقت بھی رہا جب آپ ولی عہد حکومت تھے۔ جب آپ حکومت کے ولی عہد تھے اس وقت بھی آپ ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس گھر میں موٹا اور خشن ہوتا تھا یعنی چبھنے والا ہوتا تھا، اور جب آپ باہر جایا کرتے تھے تو اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا، حضور اتنا عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جنہیں سوائے طنز کے کچھ نہیں آتا، ساری زندگی امام کی دیکھتے ہیں کہ آپ نے سادگی سے گزار دی، اس کے بعد میں کبھی اگر اس نے اچھا لباس دیکھا تو پوچھ رہے کہ مولا اتنا عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے اندر کا پیراہن دکھا کر، اندر کا لباس دکھا کر فرمایا، اچھا لباس دنیا والوں کے لیے اور کمبل کا پیراہن خدا کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا اتنا اچھا لباس، اتنا مہنگا لباس آپ پہنتے ہیں، جب کہ آپ کے آباء و اجداد کی سیرت یہ نہ تھی؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہ تھی تو سزاوار نہیں تھا کہ ان کا خلیفہ، ان کا نبی بہترین اور قیمتی اور مہنگے لباس کو پہنے۔ لیکن آج چونکہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بھی سب کچھ ہے، لہٰذا اظہار نعمت کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو مسلمان تو اتنے پیسے والے ہیں، مسلمان تو اتنا سب کچھ رکھتے ہیں، اور ان کے بزرگ وہ کس حال میں جی رہے ہیں، لہٰذا اظہار نعمت کے لیے اور کوئی مسلمانوں کو اوپر حرف نہ اٹھائے اس کے لیے ہم اچھا لباس پہنیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جندی نام کا تھا، وہ حمام میں نہانے کے لیے آیا۔ امام رضا علیہ السلام بھی اسی حمام میں نہانے کے لیے گئے تھے۔ دیکھیے تواضع کی حد دیکھیے، اسی حمام میں امام نہانے کے لیے گئے تھے۔ پہلے عرب میں گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، اب بھی سب جگہ نہیں ہوتے، تو نہانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ جیسے ابھی پول میں جاتے ہیں آپ لوگ، ایسے نہانے کی جگہیں ہوا کرتی تھی، غسال خانے ہوتے تھے، غسل خانے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر لوگ نہانے جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ امام نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ایک شخص جندی نام کا نہانے کے لیے آیا۔ امام کو پہچانتا نہیں تھا، شہر سے باہر سے آیا تھا، امام کو نہیں پہچانتا تھا، کبھی ملاقات نہیں ہوتی، کبھی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اسے نہ جانے کیسے یہ احساس ہوا کہ شاید یہاں کا ورکر ہیں، یہاں کام کرنے والے ہیں۔ اس نے امام سے کہا کہ ٹھیک ہے میرے اوپر پانی ڈال دیجئے، میری کمر رگڑ دیجئے، میرے لیے یہ کر دیجئے، میرے لیے وہ کر دیجئے۔ جو وہاں کی ورکرز کے کام تھے وہ اس نے امام سے کہنا شروع کر دیا۔ اب اس حمام میں صرف امام ہے اور وہ جندی نامی آدمی ہے، اور کوئی وہاں موجود نہیں ہے۔
امام اس کے لیے وہ تمام خدمات انجام دیتے رہے کہ جو ایک ورکر انجام دیتا۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے جندی سے کہا، اے جندی، فرزند رسول سے خدمت لے رہا ہے۔ ارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے سنا اور بے حد شرمندہ ہوا اور اماموں کے پیروں میں گر پڑا، امام کے پیروں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ امام نے کہا نہیں، معافی کی کوئی بات نہیں، ایک مومن اگر دوسرے مومن کے لیے کام نہ آ سکے تو پھر اس میں ایمان کیسا؟ اسی طریقے سے بلخ کا رہنے والا ایک شخص نقل کرتا ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ ہم لوگوں کو کھانے کی حاجت ہوئی اور ایک دسترخوان بچھایا گیا، تو آپ نے تمام غلام کہ جس میں حبشی غلام بھی شامل تھے ان سب کو بلا کر اس دسترخوان کے اوپر بٹھا دیا۔ ابھی ہم لوگ سوچتے یہ ہیں کہ آج دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھا کون ہے؟ جب کبھی ایک عام محفل ہوتی ہے تو ہر آدمی دیکھ کے بیٹھتا ہے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں غریب بیٹھے ہیں، کہاں سرمایہ دار بیٹھے ہیں، کہاں کون بیٹھا ہے۔ امام کا اس وقت میں حبشیوں کا عالم یہ تھا کہ غلام وہ بھی ہوا کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی غلام ہوتے تھے، لیکن انہیں پھر بھی ایک اور گرے ہوئے اسٹینڈرڈ کا سمجھا جاتا تھا، یعنی انہیں اور زیادہ بیچاروں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا افریقی لوگوں۔ لیکن امام کا اخلاق یہ تھا کہ جب امام نے دسترخوان بچھایا تو جتنے غلام تھے وہ حبشی ہوں غیر حبشی ہوں، ان سب کو آپ نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی اور انہیں بٹھا دیا۔ اب یہ بلخ کا رہنے والا بلخی آدمی کہتا ہے، میں نے عرض کی مولا انہیں علیحدہ بٹھا دیجئے، تو کیا حرج ہے؟ اگر انہیں علیحدہ بٹھاتے تو پریشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب کا رب ایک ہے، ماں باپ آدم و حوا ایک ہیں، جزا اور سزا پر سب ایک ہی طریقے سے ہیں، تو پھر تفریق کیسی؟ بھائی مجھ میں آپ میں فرق کیا ہے جب میرا اور آپ کا خدا ایک ہے؟ کیا فرق ہے انسان اور انسان میں جب سب کے ماں باپ آدم و حوا ہیں؟ جب ہر ایک شخص کو نیکی پر جزا ملنی ہے، برائی پر سزا ملنی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی کو یہ کہہ دے کہ اس کو الگ بٹھایا جائے اور اس کو نزدیک بٹھایا جائے۔ آپ کے خادم یاسر کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ تاکیدی حکم تھا، میرے آنے پر بھی کوئی بھی خادم اگر کھانا کھا رہا ہو تو کبھی بھی میری تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ امام بتلا رہے ہیں کہ کھانے کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے اپنی شادیوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، سب چھوڑ دیجیے، اپنے گھروں میں، وہاں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا، اگر آپ کا پروگرام ہے تب بھی مہمان دوسرے ہیں، سب چھوڑ دیجیے، اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے آپ کہ کیا ہم کھانے کی اسی طریقے سے عزت کرتے ہیں جس طریقے سے امام فرماتے تھے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ امام وقت بھی آ جائے اور کوئی دسترخوان پہ بیٹھا ہو تو دسترخوان چھوڑ کے نہ اٹھے، چونکہ یہ ایک ایسی شے ہے کہ
کہ جو ہر حال میں قابل احترام ہے۔ محمد بن خلاد کا بیان ہے کہ جب بھی دسترخوان بچھتا آپ ہر کھانے میں سے ایک ایک لقمہ لے لیتے اور اسے مسکینوں اور یتیموں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ کیا ہم امام رضا علیہ السلام کے ماننے والے، کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہے کہ اپنا وہ پسندیدہ ذائقے دار مہنگا خرچیلا کھانا کہ جسے ہم صرف اور صرف اپنے لیے بناتے ہیں یا اپنے خاص مہمان کے لیے بناتے ہیں، اس میں سے کبھی کسی غریب کو کوئی ٹکڑا بھی دے دے، جبکہ امام ایسے کہ اس میں سے خود ایک ٹکڑا لیتے تھے، ایک نوالا لیا کرتے تھے، باقی سب انہیں کو دے دیا کرتے تھے۔ شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بزرگی تقویٰ سے ہے، جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنے متقی اور پرہیزگار بنو گے، اتنے ہی زیادہ تمہارے اندر بزرگی پیدا ہوگی۔ جو مجھ سے زیادہ متقی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ امام فرما رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ متقی ہے، اگر کوئی ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دیجیے، دنیا سے دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ مشکل ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ اچھا میری حیثیت کے مطابق عنایت فرمائیے۔ فرمایا یہ ممکن ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے 200 اشرفیاں عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ جو ہوتا ہے، اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں ایک جھوٹا عرفہ بھی مشہور ہے جو کہ مردوں کا عرفہ کہلاتا ہے، شب برات سے ایک روز پہلے۔ بیچارے کچھ لوگ 12 کو کرتے ہیں، کچھ 13 کو کرتے ہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو چاہے جہاں کر لیجئے۔ دین کی نگاہ میں عرفہ وہی ہے جو بقرعید سے ایک دن پہلے ہے۔ تو ایک مرتبہ روز عرفہ آپ نے راہ خدا میں اپنا سارا گھر دے دیا، جو کچھ آپ کے پاس تھا امام نے وہ سب کچھ دے دیا۔ یہ دیکھ کر فضل بن سہیل وزیر مامون نے کہا حضرت یہ تو غرامت رہی، یعنی آپ اپنے آپ کو آپ نے نقصان پہنچایا، اب کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے اپنا سارا مال دے دیا، اب کیا ہوگا؟ تو امام نے بہترین جواب دیا، میں اس کے بدلے اپنے پروردگار عالم سے حسنات اور نیکیاں دوں گا۔ جس کی نظر میں وہ دنیا ہے وہ بس وہی کا سوچتا ہے، اور جس کی نظر میں یہ دنیا ہے وہ بس یہی کا سوچتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو رہے اسی دنیا میں، انہی لوگوں کے ساتھ رہے کہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، کہ جو دنیا میں رچنے بسنے والے ہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ رہے اسی دنیا میں لیکن کام جو کرے اس دنیا کے لیے کرے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ الحمدللہ ماہ مبارک کے بعد سے ہمیں یاد آیا یا ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ شاید میری کوئی کوتاہی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے
لوگ رمضان کے بعد نماز کو جماعت کو بھول گئے کہ ہاں جماعت اب بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک طرف اسکول میں آگ لگ گئی، جتنے بچے تھے خوش تھے، ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ سب نے پوچھا بھائی اسکول میں آگ لگی ہے، سب خوش ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی اسکول میں ہی تو آگ لگی ہے، استاد تو زندہ ہے۔ ایسے ہی حال کچھ یہاں کا ہے کہ رمضان ہی تو ختم ہو گیا، مولانا تو یہیں پڑا ہے۔ بھیا جماعت ہے، نماز ہے، کون سی زبان لاؤں جو آپ کو سمجھا دوں؟ کون سی اثردار زبان لاؤں؟ میں پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ شاید میری زبان آپ کو اثر نہیں کر پائے۔ آج جب نماز خطبہ شروع ہوا تو اس وقت صرف 3 لوگ موجود تھے۔ اللہ اللہ، ہر ایک کے اوپر اذان سے پہلے مسجد میں نماز کی جگہ پر حاضر ہونا لازم و ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولانا آ گئے اور فلاں آ گئے تو اذان ہو جائے گی، خطبہ شروع ہو جائے گا، میں اپنی مرضی کا مالک جب چاہوں گا پہنچوں گا۔ لا اکراہ فی الدین ہے، لیکن وہ کب ہے؟ قبول دین کے لیے آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ دین کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جب آپ دین میں داخل ہو گئے تو یہاں کے شرائط ماننے پڑیں گے۔ پھر اسکول کی مثال دوں گا کہ کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ آپ اسکول میں جائیے، داخلہ لیجئے، لیکن جس دن آپ اسکول میں داخل ہو گئے تو جتنے قانون ہیں، جو ٹائمنگ ہے، آپ کو وہاں ماننی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہاں کی ٹائمنگ کو اتنی بھی حیثیت نہیں دیتے کہ جتنے اسکول کو دیتے ہیں، تو خدا را کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے اہل بیت کے ماننے والے نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس ہفتے مناسبت جو ہے ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ انشاءاللہ کل شام میں ایک جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ کل دیکھا جائے گا، کل یہاں ہوتا ہے یا امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ مومنین کا فرض ہے کہ آپ میں سے بعض آگے آئیں، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ ہم اپنی خدمت بعد نماز مغرب ہے، ہم اپنی طرف سے جو خدمت ہوگی وہ انجام دیں گے۔ زنانی محفل کا انعقاد پرسوں اتوار میں نشے مند میں شام میں 4 بجے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مومنین اس میں اپنے حصے کا تعاون ضرور فرمائیں گے۔ ہم پچھلے ہفتے ہی بات کر رہے تھے نماز جماعت میں شرکت کی، کہ جب 2 لوگ ایک پیش نماز اور ایک اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز 150 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ جیسے پڑھی ایک دن اور 150 دن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ مامون ہوں، پیچھے نماز پڑھنے والے 2 لوگ یا ان سے زیادہ ہوں، تو 600 دن کی نماز، اللہ اکبر، یعنی 2 سال کے تقریباً 2 سال کے قریب ہو گیا، اتنے دن کی نماز کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے روایت ہے کہ ایک نماز جماعت 25 نمازوں سے بہتر ہے جو کہ بغیر جماعت کے ادا کی گئی۔ جو نمازیں بغیر جماعت کے ادا کی گئیں، ایسی 25 نمازوں سے ایک نماز جو جماعت والی ہے بہتر اور افضل ہے۔ اور ایک نماز جماعت کا ثواب 40 سال خانہ کعبہ میں پڑھی جانے والی فرادہ نمازوں سے بہتر ہے۔ 40 سال خانہ کعبہ میں، ہم میں سے کس کو نصیب ہے کہ 40 دن خانہ کعبہ میں رہیں؟
انشاءاللہ کسی کو حج کا موقع ملے تو میں نہیں سمجھتا 40 دن مکہ میں رکتا ہو، صرف وہیں کے لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے ممکن ہے۔ اب اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ 40 دن فرادہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی ایک بار نماز جماعت سے پڑھے، نماز کو جماعت سے پڑھے۔ پھر روایت ہے کہ کسی عالم کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز جماعت پیغمبر اکرم کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز جماعت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز جماعت پڑھنے کے آثار، احادیث کے مطابق نماز جماعت نفاق سے یعنی منافقت سے دوری، گناہوں کی مغفرت، دعاؤں کی قبولیت، قیامت کی سختیوں کی آسانی اور بہشت میں داخل ہونے اور خدا اور ملائکہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ یہ الگ الگ روایتیں تھیں جو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نفاق سے ہمیشہ دور رہے گا آدمی، گناہ ان کی مغفرت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی نماز جماعت سے، قیامت میں جو سختیاں ہونے والی ہیں اس میں آسانی ہوگی، خدا خوش ہوگا، فرشتے خوش ہوں گے، نبی و اہل بیت خوش ہوں گے۔ تو خدا را وہ کام کیجئے کہ جس کے لیے پروردگار عالم اہل بیت اتنا کچھ دینے کو تیار ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے وہ قیامت کے دن دوسروں کی شفاعت بھی کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن دوسروں کی شفاعت بھی کر سکے گا وہ جو نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی مسجد کی طرف، یعنی ہر وہ جگہ کہ جہاں نماز پڑھی جانی ہے، کبھی کوئی کہے کہ یہ تو گھر ہے، نہیں، ہر وہ جگہ کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں، اب وہ یہاں بھی اور دوپہر میں ادھر بھی، مسجد کی طرف بڑھنے والے قدم، ہر قدم کے بدلے اسے ہزار حسنات دیے جائیں گے۔ ایک قدم کے بدلے 1000 نیکیاں ملیں گی۔ تو خدا را پھر میرے پیر اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ دنیا نے تو نہیں جکڑ رکھا، گناہوں نے تو نہیں پکڑ رکھا، شیطان نے تو نہیں روک رکھا۔ سوچئے اگر یہ نیک عمل مجھ سے رہ گیا، تمام تر معرفت کے بعد، جس کو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، لیکن میرے بھائی اب جب پتا ہے تب تو نہیں کہہ سکتے نا آپ کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس سے اتنا ملنے والا ہے، مجھے پتا نہیں تھا یہاں یہ ہونے والا ہے، اس کا اثر یہ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے۔ باقی اگر جو لوگ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں ہمیشہ خطبات میں، اگر وہ انٹرنیٹ سے جا کے بھی ہمارے خطبات کو سنیں گے تو پچھلے تمام تر خطبے عید کے بعد سے سب کے سب بیشتر حصہ ان کا نماز اور نماز جماعت کے بارے میں ہی ہے۔ پیغمبر اکرم سے جو روایت نقل ہوئی کہ ہر قدم کے بدلے 1000 حسنات اسے دیے جائیں گے، اس کے درجات میں 70,000 درجے کا اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، 70,000 درجے کا اضافہ ہوگا۔ اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، مسجد کی طرف جا رہا تھا، نماز کی طرف جا رہا تھا اور دنیا سے چلا گیا، یا مسجد میں بیٹھا تھا نماز پڑھ رہا تھا دنیا سے چلا گیا، تو 70,000 فرشتوں کو، خدا بند عالم 70,000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ قبر میں جا کر اس کی زیارت کریں اور قبر میں دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کی قبر کی تنہائی میں اس کے مونس و غمخوار رہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز جماعت، کچھ نہیں کرنا، وہ جو نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ سب پڑھتے ہیں، وہ نماز جو آپ گھر میں پڑھا کرتے ہیں بس اسی کو آگے آپ کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ پروردگار مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم ان سب کاموں کو انجام دے سکیں۔ اس وقت میں
جو ایک سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر مسلم ممالک نے ہندوستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ہندوستان میں اسلام اور دین اسلام کی دشمنی اور ان کے اوپر نشانہ بنانا ہے۔ ہم نے ابھی چند خطبات پہلے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کی ملاقات کسی وجہ سے جناب عبد المطلب سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ خدا اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، خود حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے، جو بھی اسلام کے اوپر حرف اٹھانے والا ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کا انتظام کرنے والا ہے کہ اس سے بدلہ کیسا لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارا درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معبود درود و سلام بھیج مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ معبود درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا پر۔ معبود درود و سلام بھیج امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ معبود درود و سلام بھیج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارا درود و سلام بھیج آخری حجت حضرت قائم حضرت مہدی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔